تمامی دیکھنے و سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکات اور مبارک نام سے آغاز کرتا ہوں جو بلا شبہ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت سیدنا واقف صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کے دور خلافت کے شروع میں جب مسلمہ کذاب، سجاح اور بنو حنیفہ وغیرہ کے فتنے ختم ہو گئے اور امن اور سکون کا ماحول بن گیا، تو حضرت سیدنا واقف صدیق کے دل میں خیال آیا کہ اب ملک شام اور فارس وغیرہ کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری کیا جائے اور لوگوں کو قبول اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ ایک دن آپ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی: اے صحابہ کرام، تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا اور امت محمدی ہونے کا شرف عطا فرمایا، تمہارے ایمان اور یقین کو زیادہ کیا اور تم کو کھلی ہوئی فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اور اے صحابہ کرام، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ملک شام وغیرہ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دے اور وہاں بھی اسلام کے پرچم کو سر بلند کرے، لیکن رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ لہٰذا میرا ارادہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ملک شام وغیرہ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کروں، اور انشاءاللہ مجھے کامیابی کی پوری امید ہے، اس لیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: لپٹی گئی میرے لیے زمین، پس میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، اور جہاں تک زمین میرے لیے لپٹی گئی وہاں تک میری امت کا ملک پہنچے گا۔ لہٰذا آپ لوگ اس سلسلے میں رائے دیں کہ اس کام کو کس طرح انجام دیا جائے۔ حضرت سیدنا واقف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو سننے کے بعد صحابہ کرام نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم آپ کے تابع فرمان ہیں اور آپ کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اس جواب سے حضرت سیدنا واقف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور پھر صحابہ کرام کے مشورے سے آپ نے ملک یمن اور ملک عرب کے عمرا اور رئیسوں کی جانب ایک خط روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے مسلمانوں کے امیر ابو بکر صدیق کی جانب سے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خدا واحد کی حمد کرتا ہوں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم لوگوں کو ملک شام کی طرف بھیجوں تاکہ وہاں سے کفر اور شرک کی تاریکی کو مٹا دو اور اس ملک کو اسلام کے نور سے روشن اور منور کر دو۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص جہاد کا اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا ارادہ رکھتا ہو وہ جلد از جلد خدا اور رسول کی اطاعت کی طرف آئے۔ حضرت سیدنا واقف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مضمون کے کئی خطوط لکھوا کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کئی مقامات پر روانہ کیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے کے صحابی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی کہ میں نے ملک یمن کے جس رئیس کو اپنا پیغام پہنچایا سب نے وہ خوشی منظور کیا اور اپنے اہل و عیال اور جملہ ساز و سامان کے ساتھ مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے پہلے آ گیا ہوں تاکہ آپ ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں، اور یہ امیر المؤمنین یہ آنے والے مسلمان بڑے قوی اور بہادر ہیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہیں۔ حضرت سیدنا واقف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد دوسرے ہی دن سے مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا واقف صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ مدینہ طیبہ کے باہر ان کے استقبال کے لیے تشریف فرماتے ہیں۔
مسلمانوں کی یہ آمد کا منظر بہت ہی دل نشین تھا۔ ایک قوم کے پیچھے دوسری قوم، ایک قبیلے کے پیچھے دوسرا قبیلہ اسلام کی تبلیغ اور ارشاد اور جذبہ جہاد سے سرشار جوق در جوق چلا آ رہا تھا۔ سب سے آگے یمن سے آنے والے قبیلوں میں سے قوم حمیر تھی۔ زیرہ پہنے، سروں پر خل لگائے، عربی کمانے لڑکائے ہوئے اپنے سردار ذوالقلع حمیری کی قیادت میں یہ قبیلہ بڑی شان سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت ذوالقلع حمیری جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے، سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، اپنا وطن بتایا اور اپنے قبیلے کی شان میں عربی دستور کے مطابق کچھ اشعار پڑھے۔ اسی وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبیلہ حمیر اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ ان کی عورتیں اپنے بچوں کو اپنی گود میں لیے ہوں گی، تو اس وقت مسلمانوں کو مشرکین پر فتح ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ سچ فرما رہے ہیں، جیسا آپ نے سنا ہے یہ صحیح میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب قوم حمیر کے لوگ آگے بڑھ گئے تو ان کے بعد قوم مزہج کے لوگ عمدہ گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں ہتھیار باندھے اپنے سردار حضرت قیس بن حبر المغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے۔ حضرت قیس بن حبر المغادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور اپنی قوم کی بہادری کے کارنامے بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک قبیلوں کی آمد شروع ہوئی۔ سب سے پہلے تے کے سردار حضرت حابس بن سید طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے قریب پہنچے تو تعظیماً اپنے گھوڑے سے اترنا چاہا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے سے انہیں اترنے نہ دیا، خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کیا اور قبیلہ تے کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قبیلہ ازد کے لوگ بڑی بھاری تعداد میں اپنے سردار حضرت جندب بن عمر الروسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے اور اسی گروہ میں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمال اور ترکش لیے ہوئے شامل تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس حال میں دیکھ کر ہنس پڑے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے آنے کا سبب کیا ہے؟ تم تو لڑائی کے طور و طریقے سے بھی کم واقعی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، میرے آنے کے دو سبب ہیں، ایک تو یہ کہ میں جہاد کا ثواب حاصل کروں، دوسرا یہ کہ میں ملک شام کے لذیذ میوے کھاؤں۔ آپ کا جواب سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے۔ قوم ازد کے بعد قوم عبسی آگے آئی اور ان کے سردار حضرت حبیرہ بن مسعور العبسی تھے۔ قوم عبس کے بعد قبیلہ کنانہ اپنے سردار حضرت قشم بن کنانی کے ساتھ آیا۔ آنے والے ان تمام قبیلوں کے بچے، عورتیں، اونٹ، گھوڑے وغیرہ جملہ ساز و سامان ان کے ساتھ تھے اور یہ تمام قبیلے مدینہ طیبہ کے ارد گرد علیحدہ علیحدہ مقامات پر ٹھہر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے مسلمانوں کا یہ پرجوش انداز دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خداوند قدوس کا شکر بجا لائے۔ ناظرین، اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور نیچے ریڈ بٹن پر دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم اس کا اگلا پارٹ بنائیں، اگلی ویڈیو بنائیں تو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔